یہ اجلاس اس وقت دنیا پر حاوی مغربی طاقتوں کے نظام کے باہر ایک نیا ویژن اور متبادل پیش کر رہا ہے۔ امریکہ نے پورے عالمی نظام پر ایک ٹیرف وار شروع کر رکھی ہے۔ ایس سی او کے ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے اور رکن ممالک کو 10 ارب یوان کے قرضے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی مداخلت کے شواہد پیش کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب میں دہشت گردی کے خلاف متحدہ موقف اور ان کا ویژن ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل بہت زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے عالمی سطح پر انڈیا کی قیادت کی شبیہ مضبوط ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، لندن سے صحافی سپرائن ایمان کو سلام قبول کیجیے۔ آج بہت خاص بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم بات کریں گے 2025 کے شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن یعنی ایس سی او کے تیانجن سربراہی اجلاس کے بارے میں۔ اس اجلاس میں دنیا کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی ہے اور عالمی مسائل پر اہم بات چیت بھی کی اور فیصلے بھی کیے۔ یہ اجلاس اس وقت دنیا پر حاوی مغربی طاقتوں کے نظام کے باہر ایک نیا ویژن اور متبادل پیش کر رہا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو میں ہم اس اجلاس کے اہم تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا، تیانجن اجلاس 31 اگست سے 1 ستمبر 2025 تک چین کے شہر تیانجن میں منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں ایس سی او کے 10 رکن ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں چین، روس، انڈیا، پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آبزرور اسٹیٹس اور ڈائیلاگ پارٹنرز والے ممالک اور اداروں کے رہنما بھی شریک ہوئے جو اب تک ایس سی او کے ارکان نہیں ہیں۔ اس میں شرکت کرنے والے ممالک اور اداروں کی تعداد 30 سے زیادہ بنتی ہے۔ اس اجلاس کا مقصد عالمی اور علاقائی سطح پر مشترکہ موقف اپنانا تھا، اور ہم یہ نہ بھولیں کہ یہ سب کچھ اس پس منظر میں ہو رہا ہے کہ جب امریکہ نے پورے عالمی نظام پر ایک ٹیرف وار شروع کر رکھی ہے۔ ایس سی او کے اجلاس کے اختتام پر رہنماؤں نے تیانجن اعلامیہ جاری کیا، جس پر سب نے دستخط کیے ہیں۔ اس میں کئی اہم نکات شامل ہیں، وہ اہم نکات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں یہ خاص طور پہ بات ہے کہ 22 اپریل 2025 کے پہلگام جموں کشمیر میں ہونے والے دہشت گردی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس حملے میں 26 بے گناہ افراد کی جانیں گئی تھی۔ ایس سی او نے اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عہد کیا ہے۔ ڈیکلیریشن کا یہ حصہ انڈیا کی ایک سفارتی کامیابی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن ڈیکلیریشن میں پہلگام پر حملے کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا گیا، جو کہ انڈیا کی بڑی ایک بنیادی الزام یا شرط رہی ہے۔ انڈیا نے پھر بھی اس ڈیکلیریشن پر دستخط کیے ہیں، تو یہ ایک تبدیلی موقف میں نظر آ رہی ہے اس تنظیم کے ارکان میں۔ اس کے علاوہ تیانجن ڈیکلیریشن میں اقتصادی تعاون کے بھی خد و خال پیش کیے گئے ہیں۔ چین نے ایس سی او کے ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کی تجویز پیش کی ہے اور رکن ممالک کو 10 ارب یوان کے قرضے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایس سی او رکن ممالک کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس اور پی ایچ ڈی پروگرامس شروع کرنے کی بھی تجویز دی ہے۔ ظاہر ہے اس میں چین سر فہرست ہے۔ ایس سی او کے رکن ممالک صنعت کے شعبے سمیت ماحولیاتی تحفظ، توانائی کے تحفظ اور صاف توانائی یعنی گرین انرجی کی ترقی کے اصولوں کے مطابق مؤثر ویسٹ مینجمنٹ اور وسائل کے استعمال کے ساتھ پائیدار ترقی کے وسائل پر تعاون کو مضبوط بنائیں گے، تاکہ ایس سی او کی پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں شراکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیانجن ڈیکلیریشن میں عالمی حکمرانی میں ملٹی پولر ورلڈ کی حمایت کی گئی ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کو صرف ایک یا دو طاقتوں کو زیر اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام ممالک کی رائے اور تعاون کو مد نظر رکھا جائے۔ اس وقت دنیا امریکی نظام کے تحت یونی پولر ورلڈ میں رہ رہی ہے، اور شاید یہ اسی کے ایک متبادل پیش کیا جا رہا ہے، ملٹی پولر ورلڈ۔ ایس سی او رکن ممالک کو اپنی ڈیجیٹل خود مختاری کا حق دینے کی بات کی گئی ہے، یعنی ہر ملک اپنی سرحدوں میں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل نظام کو خود منظم کر سکتا ہے۔ یہ حق تسلیم کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ، ثقافتی تبادلے ڈیکلریشن میں ان کا ذکر ہے۔ ڈیکلریشن میں ماحولیاتی تحفظ، پائیدار ترقی اور ثقافتی تبادلوں پر زور دیا ہے تاکہ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی اور ماحولیاتی فلاح بھی ممکن ہو۔ اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریٹو آرگنائزیشن نے ایس سی او میں شرکت کرنے والے آبزرور اور ڈائیلاگز پارٹنرز والوں کی حیثیت کو ضم کرنے کا بھی فیصلہ کیا، یعنی انہیں ایک حیثیت دی ہے۔ یہ ایک تبدیلی ہے صرف ایک تنظیمی سطح کی۔ ایس سی او ممالک نے زراعت اور ای کامرس میں شراکت داری نے پارٹنرشپ تیار کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب اس پر عملی اقدامات نظر نہیں آئے ہیں اور سیاحت اور دوائیوں کی مشترکہ ترقی پر بھی ان کا اتفاق رائے ہوا ہے۔ تنظیم کے شرکاء نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وابستہ سیکیورٹی کے خطرات کو روکنے میں تعاون کے لیے اپنی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ اس میں بھی عملی اقدامات نہیں ہیں لیکن ایک ڈائریکشن کا تعین کیا گیا ہے۔ ایس سی او ممالک سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں اور جو انوینشن ہے، اختراعات کو مضبوط بنانے اور اس میں تعاون کرنے پر بھی متفق ہوئے ہیں۔ یہ ایک ویژنز ہے، ان کو ابھی عملی اقدامات کا کوئی اسٹرکچر فریم سامنے نہیں آیا ہے۔ ایس سی او نے کسٹمز پارٹنرشپ کی ترقی کا خیر مقدم کیا جس میں ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات اور سنگل ونڈو اور سمارٹ کسٹمز کے میکینزم بھی شامل ہیں۔ یہ تجارت اور آپس میں آنا جانا جو لوگوں کا ہوگا اس میں سہولیات، تجارت کے خاص طور پہ لیے جو سامان جاتا ہے آتا ہے اس میں جو کلیئرنس کے مسائل آتے ہیں، ان میں ایک کوئی یہ سب آپس میں ایک سٹینڈرڈ بنائیں گے تاکہ سہولت ہو تاجروں کو، ٹریڈرز کو، اور اکنامک اینڈ ٹریڈ کوآپریشن بڑھ سکے۔ ایسے کرو کہ ممالک نے ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں منصفانہ اور متوازن تعاون کو مزید فروغ دینے کی وکالت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ نئی بین الاقوامی ٹرانسپورٹیشن کے راستوں کے قیام اور موجودہ راستوں کی بہتری جیسے نارتھ ساؤتھ یا ایسٹ ویسٹ کوریڈورز کی سرگرمیوں کو بڑھانا انتہائی اہم ہے۔ یہ چین کے لیے بھی بہت اہم ہے اور دوسرے ممالک کے لیے پاکستان اور ایران یا افغانستان، برما، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کے لیے بڑا اہم ہے تاکہ یہ کوریڈورز بڑھیں اور تجارت کو فروغ مل سکے۔ اس میں ظاہر ہے چین اور روس دونوں کو بہت فائدہ ہوگا جو کہ ایک لحاظ سے ساؤتھ سے کٹے ہوئے ہیں، ان کا براہ راست سمندر میں رابطہ ساؤتھ کے سمندر میں نہیں ہے۔ ایس سی او ممالک این پی ٹی معاہدے کی دفعات کی سختی سے پابندی کی وکالت کرتے ہیں۔ تنظیم کے شرکاء نے ڈس آرمامنٹ اور اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے میدان میں ایک اہم ٹول کے طور پر کیمیکل ہتھیاروں کی تیاری، ان کی مینوفیکچرنگ، ذخیرہ کرنا اور اس کے استعمال پر پابندی اور ان کے تلف کرنے سے متعلق کنونشن کی مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایس سی او ممالک نے فوجی میدان میں تعاون کرنے کے لیے بھی اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ ایس سی او ممالک نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو جدید سیاسی اور معاشی حقائق کے مطابق ڈھالنے کے لیے اصلاحات کرنی ہوں گی۔ ایس سی او میں یہ نہیں کہا کہ کس قسم کی اصلاحات، لیکن یہ واضح طور پہ اشارہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اگر اصلاحات نہ ہوئیں تو یہ ادارہ چل نہیں پائے گا، لہذا اصلاحات کرنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس میں انڈیا کے لیے کا بھی ایک مفاد ہے کہ وہ خود بھی سیکیورٹی کونسل کا ایک مستقل رکن بننا چاہتا ہے اور بھی تبدیلیاں، بہتر تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ایس سی او کے رہنماؤں نے نازیزم کی تحسین کے خلاف سالانہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک اچھی پیش رفت قرار دیا ہے، خاص طور پہ روس اور یوکرین کی جنگ میں، جہاں یوکرین میں جو جنگجو ہیں وہ زیادہ تر انہی نازی تنظیموں سے وابستہ رہے ہیں جس کو کبھی ہٹلر کی نازیزم کہا جاتا تھا۔ اس تنظیم نے اقوام متحدہ، دیگر بین الاقوامی تنظیموں اور ممالک کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ ایس سی او نے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں عملی تعاون کو زیادہ گہرا کرنے کی بات کی ہے اور ساتھ ساتھ کی معلومات اور معاصرتی ٹیکنالوجیز کے استعمال اور نئی نفسیاتی پراثر مادوں کے پھیلاؤ سے وابستہ جرائم کی روک تھام کا بھی ایک اشارہ دیا ہے۔ یہ ایک ویژنز کی ہے، اس کے بارے میں کوئی عملی فریم ورک نہیں ہے۔ ایس سی او کے شرکاء نے مطالبہ کیا ہے کہ کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد غیر امتیازی بنیادوں پر ہونا چاہیے اور ان میں شرکت بلا روک ٹوک ہونی چاہیے۔ یہ اولمپکس کے بارے میں ہے جہاں پہ کئی ملکوں کے کھلاڑیوں کو روکا گیا، خاص طور پر روس کے کھلاڑیوں کو، یا کبھی بہت ہی آربیٹری سطح پر فیصلے کیے گئے کہ کون کھلاڑی ڈرگز لے رہا ہے نہیں لے رہا۔ بعض اوقات جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ہوئی ہے
تو یہ بڑا اہم ایک نقطہ بنتا ہے اس وقت، اور اس سے ظاہر ہے اولمپکس پر بھی کچھ اثرات بنیں گی۔ اچھا، یہ بظاہر یہ میں نے ایسی باتیں کی ہیں جو قرارداد کی یا ڈیکلیریشن کی تھی آج ایس سی او کے بارے میں، اور شاید یہ آپ کو بور لگی ہو، لیکن یہ بڑی اہم نکات تھے، اس لیے بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ اور اب چلتے ہیں رہنماؤں کی تقریروں کی طرح۔ صدر شی جن پنگ یعنی چین کے صدر، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کولڈ وار کی پرانی ذہنیت ختم ہونی چاہیے اور ایس سی او کے ممالک کو مل کر عالمی تعاون کے نئے ماڈل پر کام کرنا چاہیے۔ اسی اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی او کو مغربی یک طرفہ پالیسیوں کے خلاف مضبوط بنانا ہوگا۔ رکن ممالک کے درمیان قومی کرنسیوں میں تجارت بڑھائی جائے تاکہ اقتصادی خود مختاری حاصل کی جا سکے۔ انہوں نے بھی ملٹی پولر ورلڈ کے قیام کی حمایت کی۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف متحدہ موقف اختیار کرنا ضروری ہے اور کوئی دوسرا معیار قابل قبول نہیں۔ انہوں نے بھارت کے ویژن ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کو پیش کیا، جسے ایس سی او نے باقاعدہ طور پر ڈیکلیریشن میں شامل کر لیا۔ یہ انڈیا کی ایک بڑی اچھی انٹلیکچوئل کامیابی ہے کہ وہ اب ایس سی او کو ایک ویژن میں قیادت بھی مہیا کر رہا ہے، اور باقی ممالک نے اس کی اس ویژن کی قیادت کو مانا بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی مداخلت کے شواہد پیش کیے اور عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی نے پاکستان کی معیشت کو 152 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، اس لیے رکن ممالک کو مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، انہوں نے مسلم ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور ایران اور پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا تاکہ علاقے میں امن، ترقی اور سیکیورٹی کے مسائل حل ہو سکیں۔ یہ چند اہم رہنماؤں کی میں نے تقریروں کے اقتباسات پیش کیے ہیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ دوستو، تیانجن اجلاس میں ایک بات بہت واضح ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ انڈیا نے اپنے موقف کو نہایت مؤثر انداز میں پیش کیا، اپنی پروجیکشن اچیو کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر میں دہشت گردی کے خلاف متحدہ موقف اور ان کا ویژن ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل بہت زوردار انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس سے عالمی سطح پر انڈیا کی قیادت کی شبیہ مضبوط ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون اور سیکیورٹی کے نکات میں انڈیا کی ترجیحات کو شامل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایس سی او کے پلیٹ فارم پر انڈیا ایک فعال اور فیصلہ ساز رکن کے طور پر سامنے آئے ہے۔ لیکن دوستو، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اجلاس صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ چین کے عالمی اثرات کے لیے بھی بہت اہم تھا۔ چین نے ایس سی او کی میزبانی کرتے ہوئے نہ صرف عالمی سطح پر اپنی قیادت کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ اپنی ساؤتھ ساؤتھ پارٹنرشپ کے عزم کو بھی واضح کیا ہے۔ یعنی چین یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مضبوط اقتصادی اور سیاسی تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہے اور آمادہ ہے، اور وسائل بھی ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ اجلاس کے دوران یہ محسوس کیا گیا ہے کہ چین اگرچہ کسی براہ راست ثالث کے طور پر سامنے نہیں آیا، لیکن وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی نہ کسی سطح پر رابطے یا پل کا کردار ادا کرنے کی راہ ہموار کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے۔ تیانجن اعلامیہ میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ موقف، اقتصادی تعاون اور سیکیورٹی کے نکات سے یہ واضح ہے کہ چین جنوبی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے اور رکن ممالک کو مشترکہ مفادات کی بنیاد پر قریب لانے کی پوزیشن میں ہے، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں ممالک کے رہنماؤں کی سائیڈ لائن پہ براہ راست ملاقات یا مصافحہ نہیں ہوا ہے، لیکن چین کی پوری کوشش ہے کہ ان کے تضادات اور ان کی جو دشمنیاں ہیں ان کو کم از کم اتنا کم کیا جا سکے یا فریز کیا جا سکے کہ خطے میں اقتصادی اور تجارتی تعاون جو ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ لہذا دوستو، اس اجلاس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا نے ایس سی او میں اپنی ترجیحات کو نمایاں کیا اور چین نے عالمی سطح پر بھی ساکھ اور قیادت کو مضبوط کیا، ساتھ ہی رکن ممالک کے درمیان تعاون اور کشیدگی کم کرنے کی راہ ہموار کی ہے۔ یہ اجلاس ایس سی او کو ایک صرف سیکیورٹی یا اقتصادی فورم ہی نہیں بلکہ عالمی سیاست میں ایک متوازن اور ملٹی پولر کردار ادا کرنے والا پلیٹ فارم بنانے کی جانب ایک اہم اور بڑا بنیادی قدم ہے۔ یہ اس کا ویژن بھی ہے، ملٹی پولر ورلڈ کا قیام۔
اب صرف سیکیورٹی تک محدود SCO نہیں رہا ہے، یہ غور کی بات کرنے کی بات ہے۔ اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ماحولیاتی تحفظ اور ثقافتی تعاون اس کے ایجنڈا کا اہم حصہ بن گئے ہیں۔ ترقیاتی بینک کے قیام سے رکن ممالک میں سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں اضافہ ہوگا۔ اس کا فائدہ خاص طور پر افریقی ممالک کو بہت زیادہ ہوگا۔ پاکستان کو تو پہلے ہی پہنچ رہا ہے چین کی وجہ سے، جو کچھ سی پیک میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن ہر تنظیم کی طرح اب ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی، SCO کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہم نے ابھی تک تو بڑی اچھی باتیں کی، میٹھی باتیں کی، اب ذرا سی کچھ کڑوی باتیں بھی کر لیں۔ بعض ناقدین کہتے ہیں کہ یہ تنظیم مغربی مخالف بلاک کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جس سے عالمی تقسیم بڑھ سکتی ہے، مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب دنیا کا پورا مالیاتی نظام امریکہ کی گرفت میں ہے، تو SCO جیسی نئی تنظیم کا مغرب سے ٹکراؤ اسے کمزور کر سکتا ہے۔ ابھی کوئی متبادل عالمی نظام نہیں ہے ادائیگیوں کا، یا کرنسی کوئی ابھی یونیورسل نہیں ہے ڈالر کی طرح، لیکن بہرحال کوشش ہو رہی ہے۔ تیانجن اجلاس اور اعلامیہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ SCO عالمی حکمرانی میں ایک متبادل ماڈل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ آیا یہ ملٹی پولر ورلڈ کے قیام میں مددگار بھی بن سکتا ہے، یا رکن ممالک کے مختلف مفادات کے باعث اور اس کے آپس میں اختلافات کے باعث اس کا ڈیکلیریشن صرف ایک بیان کی حد تک محدود رہ جائے۔ یہ خدشہ ہے۔ اب تک SCO نے بیانات بہت دی ہیں، عملی اقدامات کم کر پایا ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کچھ عملی اقدامات کا بھی وعدہ کیا ہے اور ایک فریم ورک بھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، یہ ہم مستقبل میں دیکھیں گے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا ایک تفصیلی سمجھ لیجیے پروگرام SCO 2025 تیانجن اجلاس کے بارے میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے تمام اہم نکات سمجھ لیے ہوں گے اور عالمی سطح پر SCO کے کردار کو بہتر انداز میں جان سکے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام ویڈیو پسند آیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کے ساتھ کامنٹس میں ضرور کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔